آج کل یوٹیوب پہ، فیس بک پہ مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. کچھ ان میں اچھے بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگ آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ سکھائیں نہ سکھائیں، پیسے کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیں گے. آپ 5 روپے بھی نہ کمائیں مگر پاگل ہو جائیں گے، آپ باولے ہو جائیں گے. آپ کے دماغ پہ مسلط ہو جائے گا میں تھوڑے دنوں میں کیسے لاکھوں پتی بن جاؤں. پہلے زمانے میں لوگ بتاتے تھے بیٹا غربت کوئی عیب نہیں ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تھوڑا بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرو، کہا کرو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. یہ پیسہ اللہ کی دین ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. اس کا آپ کی محنت سے اتنا تعلق نہیں ہے، اس کا تقدیر سے تعلق ہے. ماں باپ سکھاتے تھے کہ بیٹا کسی دولت مند کو دیکھ کر رالے نہ ٹپکانا، یہ دنیا ہے فنا ہو جائے گی، قارون سے زیادہ نہیں کما سکتے تم. اب آپ اگر یوٹیوب پہ، فیس بک پہ جائیں، موٹیویشنل اسپیکرز کو سنیں، غریبوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں. وہ کسی کا میں نے سنا کہ پتہ نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے، سی سے پتہ نہیں اے یو سے الو ہوتا ہے، کیا کیا لگائے ہوئے تھے اس نے تمام الفابیٹ کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہنے والے کی نیت اچھی ہو لیکن اسٹائل اچھا نہیں ہے. اس سے لوگوں کے دل میں ہوس پیدا ہوگی. اور یہ موٹیویشنل اسپیکر اس ٹائپ کے جو ہیں نا، یہ آپ کو ان لوگوں کی کہانیاں سنائیں گے جنہوں نے اسٹرگل کی، محنت کی، کروڑ پتی بن گئے. یہ نہیں بتائیں گے وہ 20 میں سے 2 ہیں، 18 برباد ہو گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم موٹیویشن کیوں کر رہے ہیں. کہیں گے ہمارا بھی چورن کہیں نہیں بک رہا تھا، ہم نے کہا چلو یہ طریقہ اختیار کرو پیسہ ملے گا. سب کی بات نہیں کر رہا میں، الزام نہیں لگا رہا، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی کو جب جیسے جو بچہ مدرسے میں پڑھ کے عالم بنتا ہے نا، اگر وہ صحیح طرح سے پڑھے نہیں تو اب وہ ڈاکٹر تو بن نہیں سکتا، انجینئر بھی نہیں بن سکتا، پائلٹ بھی نہیں بن سکتا، آرمی میں کمیشن آفیسر بھی نہیں بن سکتا، عالم ویسے ہی نہیں بنا. اب اس بیچارے کے پاس کوئی قابلیت ہی نہیں ہے پیسہ کمانے کی تو وہ عامل بنتا ہے. وہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا بزنس کرتا ہے، لوگوں کے بنیان اور چڑیاں سونگ سونگ کے بتاتا ہے، جو بغیرتوں کا کام ہے. کسی کے بنیان سونگنا، میں جس نے وہ کلپ بنایا نا غریب لوگ بی سے بغیرت ہوتے ہیں، ان سے کہوں بناؤ عاملوں کے خلاف جو غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں. یہ بی سے بغیرت بھی ہوتے ہیں، یو سے الو بھی ہوتے ہیں، اے سے ایم سے منوس بھی ہوتے ہیں، جی سے کیا ہوتے ہیں چھوڑیں. تو وہ خود سوچ لینا جی سے کیا ہوتے ہیں. تو یہ بہت کچھ ہوتے ہیں. تو جس کی کہیں دکان نہیں چل رہی ہوتی وہ عامل بن جاتا ہے. تو آج کل بعض دفعہ لوگوں میں بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ نہ ڈاکٹر بن سکے، ڈاکٹر بنتے تو مریضوں کا علاج کر کے پیسے کماتے، نہ انجینئر بن سکے، وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انگریزوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، گوروں کی. سب نہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، خوب سمجھ لیں. لوگ میرے کلپ چلا چلا کے نا کسی موٹیویشنل اسپیکر کو لگا دیں گے، میرے بھی چلا دیں گے، ایسے ہوتے ہیں. تو میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں میجورٹی چورن بیچنے والا کام کر رہی ہے. معذرت کے ساتھ یہ چورن چٹنی کی چیزیں ہم نے وہاں سے سیکھی ہیں، ادھر سے جہلم اسٹیشن سے. تو کہیں دکان نہیں چل رہی تو چلو جی موٹیویشن شروع کر دو، پھر پھینکتے رہیں گے پھینکتے رہیں گے پھینکتے رہیں گے، لمبی لمبی چھوڑتے رہیں گے. یہ کر لو لاکھوں روپے کماؤ، یہ کر لو 2 لاکھ روپے کماؤ، یہ کر لو 3 لاکھ روپے کماؤ. جو نہیں کماتے وہ یوں ہیں، جو نہیں کماتے وہ یوں ہیں.
اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی الائنمنٹ کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ. اس کو سیٹنگ پہ لانے کی ضرورت. جو قرآن کہتا ہے امتاً وسطاً معتدل بن کے رہو. آپ کو موٹیویشن چاہیے, مذہب کے علاوہ آپ کو کوئی صحیح گائیڈ نہیں کر سکتا, اور مذہب کی گائیڈنس علماء سے لیں, غیر عالم سے نہ لیں. جو صحیح علماء ہیں, جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے. دیکھو قرآن نے علماء کی بھی 2 قسمیں بیان کی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. راسخ فی العلم کیا کہتا ہے؟ کیا زبردست بات ہے. راسخ فی العلم یعنی قرآن نے سے پتہ چلتا ہے کہ عالم کی 2 قسمیں, ایک جس کو علم میں رسوخ ہو, ڈیپ میں گیا ہوا ہو, اور ایک جو سرسری طور پر علم حاصل کرتا ہے, اوپر سے حوالے یاد ہیں اس کو, بس گہرائی کا علم نہیں ہے. یہ قرآن کی تقسیم ہے, حدیثوں میں بھی ہے. رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ فقہ کی بات, علم کی بات جانتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. رب مبلغ اوعى من سامع, کیا زبردست حدیث. فرمایا جب مجھ سے کوئی بات سنو آگے پہنچا دو. عین ممکن ہے جس کو پہنچاؤ گے وہ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھے گا بنسبت تمہارے. بتا تم رہے ہو, سمجھ وہ رہا ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں, یعنی استاذ جو آگے حدیث بتا رہا ہے, نبی فرما رہے ہیں اس استاذ کی سمجھ کم, اور جو آگے شاگرد استاذ سے سن رہا ہے اس کی سمجھ زیادہ. یہ عین ممکن ہے. تو قرآن نے کیا بیان کیا؟ علماء کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. الراسخون فی العلم. اب کمال کی بات یہ ہے کہ جو عالم راسخ فی العلم ہے, قرآن نے اس کی تعریف میں یہ کہا کہ بہت سی چیزوں کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں ہے. ہیں بھائی, راسخ فی العلم کو تو مطلب پتہ ہوگا نا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. یہ میں نے جہلم سے نہیں سیکھا, یہ الفاظ چورن چٹنی کے الفاظ میں نے وہاں سے سیکھے. راسخ فی العلم کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیں اس آیت کا شان نزول بتاتا ہوں میں. قرآن میں بہت سے حروف مقطعات ہیں, الف لام میم, الف لام میم را, الف لام میم صاد, حامیم, حامیم عین سین قاف, ہے نا یہ. اسی طرح قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. اور والسماوات مطویات بیمینہ, آسمان اور زمین, آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں کہ جو کمزور علم والے لوگ ہیں, جب ان سے ان آیتوں کا مطلب پوچھا جائے تو وہ مطلب بتانے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جو علم میں پختہ ہیں, مضبوط ہیں, ان سے جب ان کا مطلب پوچھا جائے تو کہیں گے آمنا بھی, ہم رب پر ایمان لائے, کل من عندنا, ہمیں بس یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے کہا ہے, آگے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتہ. اس سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ جو علماء علم میں راسخ ہیں وہ ہر چیز کا جواب نہیں دیتے. یہ جو آج ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑانے والے لوگ ہیں نا, یہ اس کی علامت ہوتی ہے ان کے پاس علم نہیں ہے. ہر فیلڈ میں تبصرہ, پتہ ہو نہ ہو, ہر چیز میں گھسے ہوئے ہیں. کل کی بات ہے, ایک صاحب نے کوئی مضمون بھیجا کہ سن 2024 میں پتہ نہیں دجال آئے گا اور کرونا کا ڈرامہ ختم ہو جائے گا اور فلانا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا یہ کرونا پہ ان کی پوری تحقیق ہے. میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کرونا کا ڈرامہ ہے یا فلم ہے؟ یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بڑی ریسرچ ہے.
تو میں نے کہا یہ ڈاکٹر ہیں, مجھے تو یہ صحافی لگ رہے ہیں. کسی صحافی کا مضمون تھا. کہہ رہے ہاں یہ ہیں تو صحافی. تو میں نے کہا کرونا جو فیلڈ ہے وہ صحافیوں کی ہے یا ڈاکٹروں کی ہے؟ بولو نا. کرونا ایک وبا ہے نا, وبا صحافیوں کی فیلڈ ہے یا ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے؟ تو یہ ڈاکٹروں کا کام ہے کہ 2024 میں ختم ہوگا یا 25 میں ہوگا یا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, یہ ڈرامہ تھا یا فلم تھی یا حقیقت تھی, اس میں صحافی کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے؟